الله الرحمن الرحيم فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ محترم سامعین، سورہ فجر کی اختتامی آخری آیات کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے۔ مالک ارض و سما نے اینڈ پہ ان لوگوں کے لیے خوشی کا اعلان کیا ہے، امید کی کرن جلائی ہے، جگائی ہے کہ جو لوگ اپنی زندگی اپنے رب کی رضا کے مطابق گزارتے ہیں، اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ اپنی اللہ کی مرضی کے ساتھ گزارتے ہیں۔ پہلی دو آیات میں اللہ فرماتے ہیں فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، پس اس دن نہیں کوئی اللہ کے عذاب جیسا عذاب دے سکے گا، یعنی جیسا عذاب اللہ اپنے گنہگار بندوں کو اور خاص طور پر مشرکین اور کافروں کو میدان محشر میں دے گا، اس طرح کی مثل کوئی انسان، کوئی شخصیت، کوئی طاقت پیش نہیں کر سکتی۔ یعنی دنیا کائنات میں بڑی بڑی سزائیں مختص ہیں، فلاں مجرم کی فلاں سزا ہے، فلاں مجرم کی فلاں سزا ہے، فلاں کو اس طرح سزا دی جائے گی، اس طرح سزا دی جائے گی، علیحدہ علیحدہ طریقے ہیں، علیحدہ علیحدہ سزائیں مختص ہیں، مقرر ہیں۔ سب سے بڑی سزا جو دنیا میں ہے وہ ہے سزائے موت، اس سے بڑی کوئی سزا نہیں دے سکتا، اس سے بڑی کوئی سزا نہیں دے سکتا۔ لیکن اللہ کون سی سزا دیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، پس اس دن اللہ ایسا عذاب دے گا کہ لا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اللہ کے عذاب جیسا کوئی ایک بھی عذاب نہیں دے سکے گا۔ کیا مطلب ہے؟ جب بندہ مر جاتا ہے نا تو سینکڑوں بیماریوں کی دوائی بنتی ہے موت، سینکڑوں پریشانیوں کی دوائی بن جاتی ہے موت۔ موت کوئی سزا نہیں ہے، موت اللہ کی طرف سے آرام کا پیغام ہے۔ لیکن وہ عذاب کیسا ہے کہ جب بندہ نہ مرے گا اور نہ جیے گا، ایک جسم کی ایک جلد اور ایک چمڑی کے جلنے کے بعد دوسری چمڑی کو ساتھ متصل کر کے چڑھا دیا جائے گا، اور پھر وہ جلے گی اور ایک اور کو چڑھا دیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں لا يعذب عذابہ احد، اللہ کے عذاب کی کوئی مثل پیش کر ہی نہیں سکتا کہ اللہ کیسا عذاب دینے والے ہیں۔ اور اگلی بات ولا یوثق وثاقہ احد، ولا یوثق وثاقہ احد، اور پھر اللہ کے باندھنے جیسا کوئی باندھ ہی نہیں سکتا، اللہ کے باندھنے جیسا کوئی نہیں باندھ سکتا۔ اسی بات کو اللہ مالک الملک نے قرآن مقدس کے ایک اور مقام پر کی ہے، بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب میدان محشر یعنی
بندے کے حساب و کتاب کے بعد اللہ فرمائیں گے خذوہ فغلوا، فرشتوں کو کہیں گے پکڑ لو اس کو اور اس کو جکڑ دو، ثم الجحیم صلوا، پھر اسے جہنم میں ڈال دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلقوا، پھر ڈالنے کا طریقہ کیا ہے کہ 70 ہاتھ لمبی زنجیروں کے ساتھ اسے جکڑ لو، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اللہ کے باندھنے جیسا کوئی باندھ ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ اذن کریں گے، امر کریں گے، حکم کریں گے کہ 70 ہاتھ لمبی زنجیروں کے ساتھ جکڑ کر باندھ کر فَاسْلُكُوا، اس کو جہنم میں اوندا منہ گرا دیا جائے، إِنَّهُ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، بے شک اس کا گناہ یہ ہے کہ یہ اللہ عظیم پر، یہ مالک عظیم پر، یہ پروردگار پر، اللہ ذوالجلال پر ایمان نہیں رکھتا، اللہ پر ایمان نہیں رکھتا۔ کیا نشانی ہے کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا؟ نشانی کیا ہے؟ آپ کیسے جو اس بندے کو پہچان سکتے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا؟ جس بندے کو بھی کہیں گے وہ کہے گا، پر کہ بندے کو کیا، کسی مومن کو، کسی کافر کو، کسی مشرک کو، کسی یہودی کو، کسی عیسائی کو، کسی سکھ کو، جس کو بھی آپ پوچھیں گے وہ کہے گا میں اللہ پر یقین رکھتا ہوں، اللہ پر ایمان رکھتا ہوں۔ تو نشانی کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اس کے اللہ پر ایمان نہ رکھنے کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ اس کے پاس سب کچھ موجود تھا لیکن کبھی کسی مسکین کو کھانا نہیں کھلایا، کبھی کسی مسکین کو کھانا نہیں کھلایا۔ یہ بہت بڑی نشانی ہے ایمان باللہ کی، اللہ پر ایمان رکھنے کی بہت بڑی نشانی ہے کہ جب بندہ کسی پر ترس کھا کے، کسی پر رحم کر کے کسی کو کھانا کھلا دیتا ہے، کسی سے محبت کی باتیں کرتا ہے، کسی سے الفت کے رشتے استوار کرتا ہے، تو پھر یوں سمجھو کہ اس کے دل میں ایمان موجود ہے، اس کے دل میں ایمان موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلی بات جو آخری بات ہے سورہ فجر میں اللہ نے جو آخری بات کی ہے، آپ اس کی طرف توجہ کیجئے، کیونکہ پوری صورت میں اللہ نے ڈرایا ہے، بار بار ڈرایا ہے، بار بار ڈرایا ہے، اپنے عذاب کی مختلف شکلیں بیان کی ہیں، بندے کی مختلف کیفیتیں بیان کی ہیں، اور پھر اینڈ پہ اللہ مالک الملک نے انسان کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور پیغام کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کچھ ایسی جانیں ہوں گی کہ جب وہ نکلیں گی، جب ان کا وقت قریب آئے گا تو اللہ کے فرشتے اس کے قریب آ کر بیٹھیں گے، تحت نگاہ اس کے سامنے بیٹھے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن روح، اے مطمئن جان۔ مطمئن کا مطلب کیا ہے؟ کہ اپنے اللہ پر مکمل بھروسہ کرنے والی اور اپنے اللہ پر مکمل اطمینان رکھنے والی کہ میرا اللہ مجھے عذاب نہیں دے گا، میرا اللہ مجھے عذاب نہیں دے گا۔ یہ مطمئن اصل میں یقین ہے، مطمئنہ اصل میں یقین کرنے والی روح ہے۔ اب جس کو یقین آ گیا اللہ کی رحمت پر، جس کو یقین آ گیا، بھروسہ ہو گیا اپنے رب پر، اصل مسئلہ پتہ کیا ہے؟ اکثر لوگ تذبذب میں ہوتے ہیں، اکثر لوگ نہ ادھر کے نہ ادھر کے، پتہ نہیں کیا ہوگا، عذاب ملے گا، جزا ملے گی یا سزا نیکی کرنے کے بعد، اچھے عمل کرنے کے بعد اپنے اللہ پر پختہ یقین ہونا چاہیے، اللہ پر پختہ یقین اطمینان ہونا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے جنت ہی دے گا، مجھے معاف ہی کرے گا، مجھ پر راضی ہی ہو جائے گا۔ یہ بات نہیں ہوتی کہ بندہ مومن جو ہے وہ یقین ہی نہ کرے، اصل بات یقین ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کیا کہیں گے؟ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو نے اپنے رب پر اتنا یقین اور بھروسہ کیا، بات ختم ہو گئی، اپنے رب پر اتنا یقین اور اتنا بھروسہ کیا ہے کہ جا اپنے رب کی طرف لوٹ جا، اس حالت میں کہ تو بھی اس کے ساتھ راضی ہے اور تیرا رب بھی تیرے ساتھ راضی ہے۔ اس وقت جان کے نکلنے کا کتنا سکون ہوتا ہے کہ جب فرشتے آ کے یہ پیغام دیتے ہیں کہ تو اپنے رب کی طرف جا رہا ہے اور ایسے رب کو ملنے والا ہے جو تیرے ساتھ راضی ہے، ایسے رب کو ملنے والا ہے، تو پھر بندہ جلدی کرتا ہے، جلدی لے جاؤ مجھے میرے رب کے پاس، کیونکہ میرا رب میرے ساتھ راضی ہے۔ کیونکہ وہ جب بندہ دنیا کی
زندگی میں آنکھ بند کر کے اخروی زندگی میں آنکھ کھولتا ہے نا تو اسے اپنے لیے اتنا استقبال نظر آتا ہے تو پھر وہ ایک گھڑی کے لیے بھی ایک پل کے لیے بھی دنیا میں رہنا نہیں چاہتا، پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی میرے رب کے ساتھ ملا دو۔ اللہ اکبر، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ کے فرشتے کہیں گے کہ تو داخل ہو جا اللہ کے بندوں میں اور اللہ کی جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ اکبر۔ قرآن مقدس کے دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ من اللہ ذالک فضل من اللہ وکفا باللہ عظیما وکفا باللہ علیما۔ اللہ مالک الملک فرماتا ہے جس بندے نے اس حالت میں زندگی گزاری کہ وہ اپنے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتا رہا اور اس کے بعد وہ مطمئن رہا، مکمل یقین کے ساتھ رہا، ہم قیامت کے دن اسے جنت تو دیں گے ہی دیں گے، لیکن میدان محشر میں ہم اسے ان لوگوں کی لسٹ و فہرست میں اور ان لوگوں کی صفوں میں کھڑا کریں گے کہ جن لوگوں کی صفوں میں کھڑے ہو کے ان کی پیشانی جھکے گی نہیں بلکہ ان کا سر فخر سے اونچا ہوگا۔ وہ صفیں ہوں گی انبیاء کی، شہداء کی، صالحین کی، اللہ کے نیک بندوں کی۔ اللہ سے یہی التجا ہے اللہ ہم گناہ گار بڑے ہیں، سیاہ کار بڑے ہیں، لیکن تیری رحمت پر مکمل یقین ہے، ہمیں معاف فرما کے جنت کا داخلہ نصیب فرمانا۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بعد